سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ یار یہ کتابوں کا ذکر تھا، رسولوں کا ذکر تھا، یہ تو بڑا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا ذکر ہے، بیچ میں لوہے کا ذکر اس کے ساتھ آ گیا ایک ہی آیت میں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ بھی اتارا یہ بھی اتارا، کتابیں اتاری، رسول بھیجے، لوہا بھی اتارا۔ یہ آپس میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ جہاں ظالمانہ نظام قائم ہوتا ہے، جب آپ انصاف پر مبنی نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ظالم لوگ نماز پڑھنے آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ 4 مہینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ انصاف کی جب بات آئے گی تو یہ نہیں، وہ کہیں گے بھائی آپ مجھے وظیفے بتائیں میں کتنے پڑھوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت مشکل بات ہے۔ تو یہ آپ سیاسی اسلام کی دعوت دیتے ہیں مجھے؟ اسلام میں سیاست کدھر سے آ گئی بھائی؟ شعیب علیہ السلام کے ساتھ قوم کا جھگڑا کیا تھا؟ نماز پر تو جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا یہ تھا کہ ہم کم ناپتے کم تولتے ہیں، تم ہمیں اس بات سے کیوں منع کرتے ہو؟ ہم اپنے مالوں کے ساتھ جو مرضی کریں، میرا مال میری مرضی۔ الیس لی ملک مصر، پھر نے کہا تھا نا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، تو یعنی مرضی بھی میری چلے گی۔ اور قوم شعیب کے ماننے والوں نے ان کے جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمارے مال ہماری مرضی، یہ تم ان کے درمیان ان میں آ کے مداخلت کیوں کرتے ہو؟ معلوم ہوا ان پر تبلیغ تو اثر نہیں کرے گی، ان پہ دعوت تو اثر نہیں کرے گی، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ محاورے ہیں نا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، یہی ہے نا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا بھی اتارا ہے تاکہ وہ اللہ والے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ لے کے وہ جو اللہ نے میزان اتاری ہے اس کو نافذ کر دے، اسے غالب کر دے۔ یہ سارے رسولوں کا مقصد بعثت ہے، اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے سب لوگوں کی ذمہ داری یہی رہی ہے۔